بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام فرما دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں آپ کے دین اسلام سے۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت۔ ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری عطرت، یعنی کس سے فرمایا؟ صحابہ کرام سے فرمایا، جن کے بارے میں تاجدار اہل سنت سید حسنین میاں صاحب نظمی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا: ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے۔ ان صحابہ کرام صلی اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت۔ ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری عطرت، یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، ہر چیز کا۔ اب یہ مولوی کیا سمجھائیں گے آج کے لوگ ہیں؟ یہ مولوی لوگوں نے تو قوم کا جینا مشکل کر دیا ہے، اپنی کتابیں بتانے لگتے ہیں مولویوں کی کہ یہ پڑھو تو وہ پڑھو۔ میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے فرمایا تھا، حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب سے بڑے مجدد دنیا کے، ان سے بڑا کوئی مجدد ہی نہیں ہوا، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کے عالموں نے جو بتلایا ہے مطلب وہی مانا جائے گا۔ اس لیے میں آج کے دور کے لیے 150 سال کی قید لگا دیتا ہوں، 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابیں پڑھو۔ ان مولویوں کے آپسی چکر تو اتنے زیادہ ہیں، نفسانیت انانیت کی ہے کہ سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ادھر سے اقرار کر لیا تھا مولانا عامر عثمانی صاحب نے، تجلی کے ایڈیٹر نے، ادھر سے مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے اقرار کر لیا، دونوں ایک بڑے بڑے عالموں نے اپنے اپنے عالموں کی غلطیوں کا اقرار کر لیا۔ فتاوی شاری بخاری جلد نمبر صفحہ 36 میں دیکھ لو، لکھا ہے کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں، ادھر سے انہوں نے بھی اقرار کر لیا تھا حضرت مولانا عامر عثمانی صاحب نے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں 150 سال پیچھے چلے جاؤ، جب دونوں بڑے بڑے مولویوں نے اقرار کر لیا ہے تو دونوں کی کتابوں کو ادب سے رکھ دو، اس میں قرآن حدیث بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر دیکھو، 150 سال پہلے کے عالموں نے کیا لکھا ہے، حدیث کی شرح کیا لکھی ہے، جیسا کہ امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مثل سور کے بتا رہا ہے، دیکھو ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے طبیعت میری بہتر ہو گئی۔ میں نے اس کی تقریر سنی ہی نہیں تھی، میں سنتا ہی نہیں ہوں، لوگ بھیجتے ہیں تو میں ڈیلیٹ مار دیتا ہوں، لیکن میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا کہ آخر یہ کیا بول کیا رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کی راجستھان والی اور ممرا والی تقریر سنی تو مجھے بہت ٹینشن ہوا اس بات کا کہ یار بتائیے معاذ اللہ اتنا دھوکہ دھڑی، ایسی دھوکہ دھڑی معاذ اللہ رب العالمین، اور ایسی واہیات باتیں، اور اہل سنت میں انتشار۔ محرم شریف چلے گئے، جو لوگ محرم شریف کے اندر تعزیہ داری کرتے تھے اب وہ سال بھر کچھ نہیں کریں گے، جب محرم شریف آئے گا تبھی وہ تعزیہ داری کریں گے، تعزیہ بنائیں گے یا گھمائیں گے، کچھ بھی کریں گے، مروجہ تعزیہ کرتے ہوں یا غیر مروجہ، وہ سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں۔ آج کرلا کے اندر جگہ جگہ وہابی دیوبندیوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ شادیوں میں شرکت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کھایا پیا جاتا ہے۔ اگر یہ مولوی کلیم اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو کھڑا ہو کر کے بول
کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہابیوں کا ذبیحہ مثل سور کے ہے. وہابی دیوبندیوں کے ساتھ کھانے پینے والے سب فعل حرام کے مرتکب ہیں, سور کھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں کا ذبیحہ مثل سور, اگر جہنمیوں کے لیے کوئی کتے پسند کیے جاتے تو وہابی دیوبندی جہنمیوں کے کتے ہوتے. اور جتنے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, کیا کیا بے لگام بکے جا رہا ہے, یہ بے لگام بکے جا رہا ہے. دیکھ رہے ہو آپ کتنا بے لگام بک رہا ہے. استغفر اللہ کہہ رہا دیوبندیوں کا ذبیحہ مثل سور کے ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت پر ان کا دین و ایمان ہے. بس آمنت باللہ ملائکتی و کتبہ کی جگہ ان لوگوں نے یہی پڑھ رکھا ہے کہ آمنت اعلیٰ حضرت. اللہ رسول کو تو ان لوگوں نے ایک سائڈ کر دیا, بس اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا ذبیحہ مثل سور کے. استغفر اللہ. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, تمہارے لیے کھانا حلال ہے اہل کتاب کا. اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اب بتاؤ آپ لوگ قرآن کی ماننے میں کیوں اتنا وہ آپ کو دشواری آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ دیوبندیوں کا ذبیحہ مثل سور کے ہے. اور کیا وہ بکرا سن لیا ہوگا آپ نے. یہی ایک فرقہ حشمتیہ ہے جو ایک نیا مذہب بنانا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پر. اعلیٰ حضرت کے نام پر ان کی دال روٹیاں چل رہی ہیں. بس یہ ایک فرقہ بن چکا ہے, جیسے قادیانی ہے ایسے ایک فرقہ بن چکا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کا ذبیحہ مثل سور کے ہے, تو اس کے بھائی جو پیر بھائی ہیں شایان رضا صاحب, وہ جامع ازہر میں کس کا ذبیحہ کھا کے آئے تھے بتائیں. قسمیہ قرآن لے کے ہاتھ میں بتائیں کہ ہم نے کٹر بریلوی کا کھایا ہے یا حشمتی کا کھایا ہے. جامع ازہر میں سب کو مسلمان ماننے والے لوگ ہیں جو ان کے حساب سے مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ مفتی خورشید جو بیان کر رہا ہے میں 100% کہہ رہا ہوں, اس کے حساب سے جامع ازہر کے ایک بھی عالم اگر مسلمان ملا, ایک کو بھی یہ بتا دے, چیلنج ہے 2 لاکھ روپے کا چیلنج, کے نام بتایا کہ یہ عالم میرے نزدیک مسلمان ہے, ایک عالم کو. اب میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے اس سے پہلے چیلنج دیا, 1 مہینہ ہو گیا, تو جب سے کہاں مر گئے تھے لوگ. وہ قابل عالم ہیں, ان کے سامنے کیا ٹک پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بس